میں سیالکوٹ شہر کے ایک ہاسپٹل میں کام کیا کرتا تھا۔ میرا تعلق ایک بہت ہی چھوٹے قصبے سے تھا، لیکن میری تربیت ایک شہزادی نے کی تھی۔ اور ایک بار کچھ یوں ہوا کہ ہاسپٹل میں ایک آدمی اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ آیا۔ انہیں علاج کروانا تھا، لیکن اس بڑے سے ہسپتال کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ ہمیں یہاں کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ میں نے انہیں ہر طرح سے گائیڈ کیا، ڈاکٹر کا چیک اپ یا پھر دوائیاں یا پھر ٹیسٹ، ہر طرح سے میں ان کے ساتھ رہا۔ جب کافی دیر بعد مجھے اس بات کا علم ہوا کہ وہ اس شہر میں نئے ہیں اور رہائش کے لیے پریشان ہیں، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ میرے گھر ٹھہر سکتے ہیں۔ میں گھر میں اکیلا رہتا ہوں کیونکہ میرا گھر یہاں سے کافی دور ہے، تو یہاں کرائے پر ایک چھوٹا سا مکان لے رکھا ہے جس میں ڈیوٹی کے بعد جا کر سو جاتا ہوں۔ وہ لوگ شہر میں نئے تھے تو میری بات پر راضی بھی ہو گئے، اور یوں میں نے ایک رات انہیں اپنے گھر میں ٹھہرنے کو دی۔ میں نے ان کی خوب مہمان نوازی کی، اور یوں باتوں باتوں میں بہت اچھی سلام دعا ہو گئی۔ اب وہ جب بھی ہاسپٹل آیا کرتے تو مجھ سے ضرور ملا کرتے تھے۔ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو بھی ساتھ لایا کرتے تھے۔ خیر، سلام دعا تو چلتی رہی، لیکن میری دوستی ان کی بیٹی سے بہت اچھی ہو گئی تھی۔ ہمنا بہت خوبصورت اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ وہ نہ ہی زیادہ کسی سے فری ہوتی تھی، نہ زیادہ بات کرتی تھی، لیکن وہ مجھ سے بہت اچھے اور تمیز سے بات کیا کرتی تھی، اور اس کا یہی انداز مجھے بہت بھایا۔ خیر، ہماری دوستی کو کافی عرصہ گزر گیا۔ ہم دونوں کی کافی بات چیت ہوتی رہتی تھی، اور یوں دوستی کب محبت میں بدل گئی مجھے خود اندازہ نہ ہوا۔ جب میرا ان کے شہر جانا ہوا تو میں بہت سے تحفے تحائف لے کر گیا، اور انہوں نے بھی مجھے اپنا بیٹا بنا رکھا تھا۔ وہ مجھے بہت پیار کیا کرتے تھے، اور جب میں ان کے گھر گیا تو میری خاطر تواضع بھی بہت اچھے سے کی گئی۔ خیر، پہلی ملاقات ہمنا سے اس کے گھر میں جب ہوئی تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اگر میں ہمنا سے محبت کا اظہار کروں گا تو وہ ضرور مان جائے گی۔ یوں کچھ ماہ بعد میرا پھر ان کے گھر جانا ہوا، اور ان کے گھر آنا جانا اس لیے بھی لگا رہتا تھا کیونکہ ڈاکٹر کی رپورٹس یا پھر دوائیاں وہ مجھ سے ہی منگوایا کرتے۔ جب کچھ عرصے بعد میری ہمنا سے پھر ملاقات ہوئی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جب میں اگلی بار ہمنا سے ملوں گا تو میں اس سے اپنی محبت کا اظہار ضرور کر دوں گا، ایسا نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے۔ خیر، میں نے ابھی سوچا ہی تھا، اور اگلی بار محبت کے اظہار کے لیے میں اس کے پاس گیا۔ جب اس کے گھر میں سب لوگ موجود تھے تب میں نے اس سے کچھ نہ کہا، لیکن جیسے ہی سب لوگ یہاں وہاں ہوئے تو مجھے اس سے اکیلے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ گارڈن میں ہم دونوں کھڑے تھے، اور ان کا گارڈن بہت خوبصورت تھا۔ ہر طرف کیاریاں تھیں، گلاب اور موتیا کے پھول تھے۔ میں نے اس سے کہا، ہمنا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ہمنا نے کہا، ہاں کہو، میں سن رہی ہوں، اور وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ عرصہ ہوا تم اور میں ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہماری بہت اچھی دوستی رہی ہے، لیکن میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ کیا تم میری ہم سفر بننے چاہو گی؟ وہ میری بات سن کر شاید کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ میں اسے اپنا ہم سفر بنانا چاہتا تھا، اور میری کوئی غلط نیت نہیں تھی، لیکن ہمنا شاید کچھ پریشان ہو گئی۔ میں نے جب اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ہم صرف اچھے دوست ہیں، اور ابھی کچھ ہی وقت پہلے میری منگنی ہو چکی ہے، اور شاید اب جلد ہی شادی بھی ہو جائے۔ گھر والوں نے تمہیں شاید بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ بس یہ بات سن کر میرے سر پر شاید آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے اس نے بتایا کہ اس کی منگنی ان کے ہمسایوں میں ہوئی ہے۔ میں نے ہمنا کی بہت منتیں سماجتیں کی،
میں نے اس سے کہا کہ تم ایک بار مجھے موقع دو، میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجتا ہوں، میں خود تمہارے گھر والوں سے بات کرتا ہوں کہ میں ہمنا سے محبت کرتا ہوں، میں اسے بہت خوش رکھوں گا، کبھی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ لیکن ہمنا شاید اپنے گھر والوں کی عزت کو زیادہ چاہتی تھی، لیکن میں غلط نہیں تھا، میں اس کا برا نہیں چاہتا تھا، میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ ہمنا میری ہو جائے۔ لیکن ہمنا کو شاید یہ گوارا نہ تھا کہ ایک جگہ سے منگنی توڑ کر دوسری جگہ اس کی منگنی کی جائے۔ میں خاموش ہو گیا، اور وہاں سے جانے کے بعد میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہ ہوا، ان لوگوں سے کوئی تعلق نہ رہا، کوئی رابطہ نہ رہا۔ لیکن آج میری یہ حالت کہ میں نیند کی گولیاں کھانے لگا، میں نشہ کرنے لگا تھا، اور یوں میری زندگی برباد ہو رہی تھی۔ مجھے ہاسپٹل سے بھی نکال دیا گیا تھا، میرے پاس نہ ہی نوکری تھی اور نہ ہی گھر والے مجھے دیکھ دیکھ کر صرف پریشان رہا کرتے تھے کہ آخر ان کے ہنستے بستے بچے کو کس بات کا روگ لگا ہے۔ میں نے کبھی کسی سے ہمنا کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ جب کبھی میں ہمنا کا ذکر کروں تو اس طرح کروں کہ سب لوگ اسے اچھے سے جان جائیں، اور ہم لوگ اس کے گھر جائیں اور وہ میری ہم سفر بنے۔ خیر، وہ وقت تھا کہ میں بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ میں ایک بند کمرے میں ہمیشہ چپ چپ بیٹھا رہتا، نہ ہی مجھے کھانے کی فکر، نہ ہی پینے کی پرواہ۔ نیند کی گولیاں کھانا روز کا معمول بن گیا تھا، اور میں تھوڑا بہت نشہ بھی کرنے لگا تھا۔ میری پڑھائیاں، میری نوکریاں سب کچھ چھوٹ گئی تھیں۔ میں اس کی محبت میں اتنا تکلیف دہ ہو گیا تھا کہ اب مجھے لگتا تھا کہ شاید میری منزل موت ہی ہے۔ لیکن وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، اور یوں ہوا کہ مرہم مجھ کو بھی ملا۔ میں نے بھی اس مرہم کا استعمال کیا، اور آہستہ آہستہ میں ہمنا کو بھول گیا، اور میری زندگی میں پھر ایک وہ دور آیا جب میں نے اپنی پڑھائی پھر سے جاری کی۔ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے نوکری بھی کرنا شروع کی۔ میری دماغی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی، میں نے خود کو سنبھالا، اور اب ایسا وقت ہے کہ میرے گھر والے مجھ سے جہاں کہیں، جس سے کہیں، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یوں کہہ لیں کہ وہ محبت جو میں نے کی تھی، میں اسے بھول چکا ہوں، کیونکہ جو میری نہیں ہو سکی اس سے محبت کیسی؟ کیونکہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر وہ مجھے مل جاتی تو میری محبت سچی تھی۔ کہیں نہ کہیں میری محبت میں کمی رہ گئی، اس لیے وہ مجھے حاصل نہ ہو سکی، اور اب میں اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہا ہوں۔ یہ تھی میری کہانی، جو کہ میں سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں جس طرح آپ کے حالات اجازت دیتے ہیں۔ ہمنا نے میری محبت ٹھکرائی، لیکن اس نے اپنے والدین کی عزت بچائی، کیونکہ اگر وہ کہہ دیتی اپنے والدین سے تو شاید وہ معیار نہ رہ پاتا، نہ ہی اس کا نہ ہی میرا، اور اگر میں اس کی محبت میں خود کو ختم کر لیتا تو گھر والوں کی نظر میں ہمنا کی کوئی عزت نہ رہتی۔ اس لیے ہم دونوں نے اپنی اپنی زندگی کو نئے دوراہے پر لایا اور نئے راستوں پر زندگی کو شروع کیا۔